کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کی تلاوت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ناجائز ہے، اور صرف ناجائز ہی نہیں ہے بلکہ سنگین جرم ہے۔ اب خواہ وہ انسان بہت نیک ہی کیوں نہ ہو، تب بھی لیکن یہ جرم ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وقفتح، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہیڈنگ بنا لیجیے۔ بزرگوں کی قبروں کے بارے میں، بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا ہے نا، غلو کرنے کا انجام شرک اکبر۔ بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنے کا انجام شرک اکبر ہے۔ بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنے کا انجام شرک اکبر ہے۔ اب غلو مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے زیادہ بڑھ جانا، حد سے زیادہ تعریف یا عقیدہ دکھانا ہے نا۔ یعنی دین کے کانٹیکسٹ میں غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص، جیسے بزرگ ہو گئے، نبی ہو گئے، ولی ہو گئے، ان کی اتنی تعریف یا ان کا اتنا اوپر بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کہ شرک تک پہنچ جانا۔ جیسے صبح فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھی جاتی ہے کسی کسی مسجد میں، اور یہ کہا جاتا ہے اے مشکل کشا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اے مشکل کشا، جبکہ مشکل کشائی کرنے والا، یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا، وہ اللہ رب العزت ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہو گیا۔ سیدھے اللہ کے برابر یا اس کے قریب سمجھنے لگ جاؤ، یہ ہے غلو۔ یا ان سے وہ کام مانگنے لگے آپ جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کرتا ہے۔ کیا بولتے ہیں لوگ کہ قبر سے اٹھوں گا تیرا دامن تھام لوں گا، قبر سے سیدھے اٹھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینا وہ تب ممکن ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آپ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر آپ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے پر آپ ہوں گے، ورنہ محبت تو چچا ابو طالب بھی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے، تو ہیڈنگ لکھیے، بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنے کا انجام شرک اکبر ہے۔
ٹھیک ہے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ چیزوں میں بیان فرمایا ہے، اور وہ بیان جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یا اللہ، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور یہ آپ لوگ ضرور لکھ لیجئے، یہ آپ لوگوں کو کام آئے گا، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وسنہ یعبدو، یا اللہ میری قبر کو بت پرستی کا سامان نہ بنانا جسے لوگ پوجا شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا۔ رواہ الملک فی الموطا، رواہ الملک فی الموطا کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 261۔ یہ حدیث ہے۔ سر ریڈنگ ایک بار لگ گیا۔ ہاں ہیڈنگ پھر سے بول دوں۔ جی سر۔ بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنے کا انجام شرک اکبر ہے۔ غلو مطلب ہوتا ہے بڑھا چڑھا کے ان کی تعریف کرنا۔ اب کہتے ہیں نا یہ فلانا گھاسو شہید پیر بابا ہیں، اور یہ جو ہے نا ٹرین ان کے بغل سے جو ہے نا زور سے آواز جو ہارن مار کر جاتی تھی، تو انہوں نے ٹرین کو ہی روک دیا، اب وہ ٹرین آگے جائے ہی نہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرین یہاں سے گزرتی ہے تو ہارن نہیں مارتی۔ یہ سب افواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کہانیاں ان کے بارے میں بڑھا چڑھا کے پیش کی گئی۔ خیر، قبر میں ہے، انہوں نے ٹرین کی آواز سن لی۔ گجرات میں ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے، کہاں تھے یہ بزرگ؟ مظفر نگر میں۔ حدیث کا ریفرنس ہے سر، کیا بولے؟ ہاں لکھیے، رواہ الملک فی الموطا، لکھ دیتا ہوں، آپ لوگوں کو تھوڑا سا دقت ہوگی۔ رواہ الملک اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب لا إله إلا رواہ الملک فی الموطا کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 261۔ دیکھیے یہ بھی حدیث ہے، رواہ الملک جو ہے وہ بھی حدیث ہے نا۔ یہ آپ لوگوں کو ڈھونڈنے میں دقت آئے گی، تو آپ لوگ سیم ایز اٹ از اس کو لکھ لیجئے گا، اور یہ حدیث جو ہے وہ اگر آپ بولیے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ بھیج ہی دیتا ہوں، ہے نا، تاکہ
چلیے میں حدیث آپ لوگوں کو بھیج دوں گا بعد میں. ٹھیک ہے. کیا پتہ چلا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ ان کے قبر کو عبادت گاہ بنا لی جائے، اور اللہ سے انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تو میرے قبر کو بت پرستی کا سامان نہ بنانا. عبادت کا جو معنی مفہوم ہے وہ یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت خالص اللہ رب العزت کے لیے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی چیز سے پناہ مانگی ہے جس کے واقع پذیر ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کہیں میری قبروں کو عبادت گاہ نہ بنا لی جائے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری قبر کو بت پرستی کا سامان نہ بنانا، جس کی پوجا کی جائے، وہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لی تھی. جو پہلے لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انبیاؤں کو اور ان کے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، پوجنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. نوٹس کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے کام کرنے والوں پر اللہ کا شدید قہر و عذاب اور غضب نازل ہو. اور جو انبیاؤں کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا لوگوں نے، ان پر اللہ کا غضب نازل بھی ہوا تھا. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ہم. ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت مبارک یعنی یہ جو ہے أَفْرَأَيْتُمُ الْمَلَكَ والعزیز، ایک تفسیر جو ہے اس میں اپنی سند کے ساتھ سفیان اور منصور کے تاریخ سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ لات جو تھے، لات اور حجہ ہے نا، لات حجہ کے بارے میں بتائیں گے آپ لوگ کیا تھے وہ لوگ؟ کوئی بتائے گا کسی کو پتا ہے؟ جس کی عبادت کرتے تھے مشرکین. ہاں، عبادت مشرکین تو کیا کرتے تھے، لیکن لات حجہ ایسا کیا تھے کہ ان کی عبادت شروع ہو گئی؟ سر وہ نیک بندے تھے. نہیں بہت اچھا. لات جو ہے وہ جتنے بھی حج کرنے والے جو جاتے تھے نا، حجاج کرام جو تھے ان کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن گئے اور مجاور بن کر بیٹھ گئے. ابو الجوزہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا. نیک انسان تھا، لیکن اس کی قبر کو عبادت گاہ بنانے کا. ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یعنی ان لوگوں پر بھی معلوم قرار دیا جو قبروں پر مسجد بناتے اور چراغاں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے اگر آپ جائیں گے قبرستان اور یا کوئی قبر آپ کے آس پاس ہوگا تو آپ دیکھیں گے وہاں چراغ ضرور جلایا جاتا ہے. مسجد بھی بنائی گئی ہے اور چراغ ایک دم اسپیشلی جلائی جاتی ہے، اگربتی تو جلائی ہی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمایا.
اس کو اہل سنن میں روایت کیا گیا ہے. لکھ لیجئے ابو داؤد کتاب الجنائز حدیث نمبر 3226. ابو داؤد کی حدیث ہے 3226. 3226. تین ہزار دو سو چھبیس. اتنا اہم کلاس جو ہے وہ فردوس اور ان خان اور صاحبہ، آپ لوگوں کو ٹائمنگ نہیں پتا کہ کلاس میں کتنے بجے آنا ہے. جب دل کرتا ہے تب آپ لوگ آ جاتے ہو کلاس میں. مطلب اتنا اہم کلاس آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. کم سے کم ہماری اہمیت نہ سمجھیں تو اللہ کے اس کلام کی تو اہمیت سمجھیں. آپ لوگ وقت کی اہمیت آپ لوگوں کو اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بہت بڑا نقصان آپ کا ہو رہا ہے. اس بات کا آپ کو علم ہے ہی نہیں. علم دین سیکھنے کے لیے تیار ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے. ریگولر آپ لوگ کلاس میں ٹائم پر آؤ بھائی. اگر ٹائم پہ آپ لوگ پتا ہے یہ توحید کی کلاس میں قرآن کی کلاس کو روک کر آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. کل لگ بھگ 20 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اترا اور میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا. یعنی پہلے پڑھاؤں آپ لوگوں کو. جہاں میں گیا ہوا تھا اپنے ہوم ٹاؤن میں وہاں پڑھانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا آپ لوگوں کو. فوراً آتے کے ساتھ آپ لوگوں کا کلاس لیا میں نے کہ نہیں پہلے میں آپ لوگوں کو پڑھا دوں. لیکن اہمیت اللہ اکبر میں کیا بولوں آپ لوگوں کو. اس سے پہلے میں نے آپ گروپ میں میسج ڈال دیا تھا کہ 20 تاریخ سے 30 تاریخ سے آپ لوگوں کا کلاس ریگولر ہوگا. پھر بھی کل بہت سے لوگ نہیں آئے تھے کلاس میں. یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت سے بندوں کو ڈرنا چاہیے. ڈرنا چاہیے. میں بار بار آپ لوگوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں. آپ سب کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کو جاگنے میں ٹائم لگ رہا ہے تو آپ کے اپنے اہل و عیال جو سوئے پڑے ہیں ان کو کیسے جگائیں گے آپ لوگ. اللہ کا خوف کھائیں آپ لوگ. ابو داؤد حدیث نمبر 3226. ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 320. 320. ترمذی کی حدیث نمبر 320. اسی طریقے سے سنن نسائی کتاب الجنائز حدیث نمبر 2045. 2045. کچھ چیزوں کو غور کیجئے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسی حدیث سے ریلیٹڈ جو میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لات منات عزا ان میں سے لات کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ کون تھا. عرب کا سب سے بڑا بت تھا وہ. اس کی عبادت کیسے شروع ہوئی. حجاج کرام جو ہیں جو حاجی لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے آپ کو پتا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے بھی
لوگ طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہی حاجی جو حج کرنے جاتے تھے ان کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا. آج بھی آپ عرب میں جاؤ گے نا تو لوگ کھجور لے کے کھڑے ہیں، کچھ لوگ جو ہے یعنی عربی کھانا لے کر کھڑے ہیں، کچھ یعنی کچھ نہ کچھ جائے نماز لے کر لوگ کھڑے ہیں، اور کچھ شربت لے کے، وہاں عربی مشروب بولتے ہیں اس کو، وہ لے کر کھڑے ہیں، حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو ریال لے کر پہنچتے ہیں حاجیوں کو دینے کے لیے. حاجی منع کرتے ہیں، بھائی ہمیں پیسے کیوں دے رہے ہو؟ بولے نہیں، اب وہ بہت ریکویسٹ کرتے ہیں، پلیز یہ جو ہے میری طرف سے خدمت سمجھ لیجیے، آپ اس کو رکھ لیجیے، خدمت سمجھ کے رکھ لیجیے. تو خدمت آج بھی کی جاتی ہے، لیکن اب وہ دور نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح دین عرب میں پہنچایا، عرب والوں کی آنکھیں کھل گئیں. نہ وہاں قبروں کی عبادت کی جاتی ہے، نہ ہی چادر چڑھایا جاتا ہے، نہ ہی بت بنایا جاتا ہے، مجسمہ بنایا جاتا ہے، تصاویر بنایا جاتا ہے. ان کی کسی طریقے سے کوئی بھی عبادت نہیں کی جاتی. کیوں؟ صحیح سالم دین وہاں پہنچ گیا. ہم ایسا لگتا ہے ہمیں، ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو، کہ دین جو ہے وہ صحیح مکمل طور پہ ہمارے پاس پہنچا ہی نہیں. استغفر اللہ. تو عبادت جو وہ شروع ہوئی وہ نیکیوں کے راستے سے ہوتے ہوئے گزری. نیکی کیا کہ بھائی ایک شخص ہے، بزرگ ہے، یہ سب تو پلایا کرتا تھا اللہ کے بہت قریب ہوگا، چلو اب اس کی قبر بناتے ہیں، اور قبر پہ جو ہے ایک مجاور بیٹھ گئے اور انہوں نے شروع کیا ڈھونگ کہ ہاں ہاں لات آئے تھے، انہوں نے کہا تھا فلانا شخص کا یہ مراد میں پوری کر دوں گا. بس وہیں سے شروع ہو گیا تماشا. ہر دور میں انسان جو ہے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات میں سے چنا، لیکن انسان اپنے ذہنی طور پہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کسی بھی سپریم پاور کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق اپنے ہاتھ سے کی ہے، اور کنیکٹیوٹی جو ہے وہ تمہارے اور میرے بیچ میں ایک دم کلیئر اینڈ کٹ ہے. کلیئر اینڈ کٹ. کسی دوسرے، کسی تیسرے، کسی چوتھے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابا کی ضرورت نہیں ہے، کسی پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بھی ہمیں بالکل ڈھونڈنے لگا. تم اگر مجھ سے بات کرنی ہے یو کین ٹاک ٹو می ڈائریکٹلی. مجھ سے ڈائریکٹ بات کرو. تمہیں کچھ مانگنا ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگو. کسی بھی چولیے کی ضرورت نہیں. دین اسلام جو ہے وہ کلیئر ہے، ایک دم کلیئر. تو کیا بات پتہ چلی کہ جو لات جو تھا وہ بزرگ تھا، اس کی قبر تھی. اور لات جو ہے وہ کون ہے؟ صاحب قبر، یعنی جس کی قبر ہے اس کا نام. اور اس کی وجہ سے تسمیہ بھی مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جایا کرتی ہیں. اب آپ جا کے دیکھیں نا، آپ قبروں پہ جو فتنہ شروع ہوگا، آپ عورتوں کو اسپیشلی آپ دیکھیں گے بال کھول لیتی ہیں وہاں پہ، اور ایکٹنگ شروع ہوتا ہے ایکسٹریم لیول کا، ایکسٹریم لیول کا ایکٹنگ. کیا بھائی ان کے اوپر شیطان آ رہا ہے، اور گول گول سا پتہ نہیں، اللہ اکبر کتنا ان میں طاقت ہوتا ہے. استغفر اللہ. وہ سر گول گول کیسے گھما لیتی ہیں بال کھول کے. ہم تو 10 سیکنڈ بھی نہ گھما سکے، ہم تو چکر گر جائے. ہم پتہ نہیں یہ اللہ اکبر. ہالی ووڈ بالی ووڈ سب فیل ہے ان کے آگے. ایسا سر گھماتی ہیں، ایسے سر گھماتی ہیں کہ جو وہاں کھڑے ہو کر دیکھے اس کو چکر آ جائے. پھر ننگاپن بھی شروع ہوتا ہے.
میں نے وہ چیزیں دیکھی یہاں پہ نظام الدین میں دہلی میں 2 قبریں ہیں، اس کے بیچ میں ایک عورت سوئی ہے ایک مرد کے ساتھ، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں، قبر کے بیچ میں. آپ امیجن کر کے دیکھیے قبر کے بیچ میں، اللہ اکبر کیا معاملات ہوتا ہوگا اس قبر والوں کے، یہ کوئی جان نہیں رہا. ممکن ہے کہ قبر کے عذاب پڑتے ہوں گے، اور ان قبروں دونوں قبروں کے بیچ میں مرد اور عورت سوئے ہیں. اب اللہ عالم وہ میاں بیوی ہیں یا کوئی حرام رشتہ ہے ان کے ساتھ. اللہ اکبر امیجن کر کے دیکھیے آپ. عورتوں کے دل میں دین کے معاملے میں خوف بڑی مشکل سے چڑھتا ہے، اور چڑھ جاتا ہے تو اترتا بھی نہیں. الحمدللہ یہ بھی ایک اور چیز جو سب سے زیادہ نوٹس کرنے والی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبروں پر چراغاں کرنے والے جو ہیں ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عرب میں بھی چراغ جو ہے وہ قبروں پر جلایا جاتا تھا. یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے، آج کا سلسلہ نہیں، اس دور سے جلایا جا رہا ہے قبر پر چراغ، یا اس سے پہلے بھی. اور وہ سلسلہ آج بھی چلا رہا ہے. آپ دیکھیں قبروں پر اگربتی، قبروں پر موم بتی. جب چراغ کا دور تھا تو لوگ چراغ جلایا کرتے تھے. آج بھی آپ کسی مزار پر چلے جائیں، لائٹ کا زمانہ ہے، بجلی کا زمانہ ہے، لیکن وہاں چراغ جلتا ہے. اگر آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہ ہے تو کسی مزار پر علم حاصل کرنے کی نیت سے چلے جائیے، جا کے دیکھ لیجیے، دکھ جائے گا آپ کو. اگر سلمہ ہے تو سلمہ سے پوچھئے ان کے گاؤں میں ایک قبر ہے، مزار ہے، وہاں پہ چراغ چڑھایا جاتا ہے نہیں چڑھایا جاتا. سلمہ ہے آپ کلاس میں؟ جی سر. ایسا ہے یا نہیں ہے آپ کے گاؤں میں اندر جو ہے وہ کوئی قبر ہے وہاں چراغ جلایا جاتا ہے؟ قبر تو ہے، چراغ بھی جلایا جاتا تھا، لیکن اب بھی مجھے نہیں معلوم کیسے بہت سارا ٹائم ہو گیا مجھے وہاں پہ گئے. چلیے میں اسی قبر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے گاؤں والے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ قبر کسی نبی کی ہے. نہیں معلوم سر ہمیں. جی امیجن کر کے دیکھیے آپ. استغفر اللہ. السلام سر میں سنی ہوں کہ ایک شہید بابا کل جگہ رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا. بہت سے لوگ ہیں، شہید بابا ہیں ہمارے، تو ہم نے تو ننگا بابا بھی دیکھا ہے، سب دیکھا. پگلو بابا دیکھا ہے، ننگا بابا دیکھا ہے، گھسیٹ بابا دیکھا ہے، گھاسو بابا دیکھا ہے، سب دیکھا ہے الٹے سیدھے نام. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. ایک ہی چیپٹر آج میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، چیپٹر 21 ہے یہ 21. بس اس چیپٹر کو میں آگے اس لیے دوسرا چیپٹر آج میں نے نہیں پڑھایا چونکہ وقت بھی تھوڑا تھا. اس چیپٹر کو آپ کو سمجھانا میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھا. کچھ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیزوں کے لیے وعید کیا ہے ہمیں. کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو آج کے کلاس کا؟ روشن بازی ہے کیا کلاس میں؟
روشن بھائی ہیں؟ ہاں ہے تو جی بتائیے روشن بھائی جی. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سر اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. ہلو جی آ رہی ہے. جی سر کیا پوچھ رہے ہیں؟ آج کا کلاس اس سے کیا آپ نے کیا سمجھا ہے؟ سر آپ کی سر آواز نہیں آ رہی ہے. آج کی جو کلاس ہوئی ہے اس کلاس جی سے آپ سر. نے کیا سمجھا، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ سر آج کی کلاس میں سر کل کی اور آج کی کلاس دونوں کمبائن ہی ایک طرح کی دونوں کمبائن ہی ہیں، تو دونوں سے یہی چیز سامنے آئی کہ بت پرستی نہیں کرنی ہے، چاہے وہ قبر کی اس میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو، کسی انسان کی ہو، پیر کی ہو، کسی قبر کی ہو، نیک بندے کی ہو، اولیاء کی ہو، آپ کسی کو ہی مانے، مطلب کسی انسان کو اللہ کے قریب کا بھی درجہ نہیں دینا ہے، مطلب کہ بالکل ان کی کوئی صفت یا کچھ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کی جو بے پردے کی قبروں پر جا کر ہوتی ہے یا وہ جو بھی کچھ کرتی ہیں، تو صرف اس فتنے کی وجہ سے جس بھی وجہ سے قبروں پہ عورتوں کی زیارت کے لیے منع کیا اللہ کے رسول نے، اور چراغ وغیرہ سے منع کیا. اور ان سب چیزوں سے اوور آل یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ صرف عبادت جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی مخصوص چیز ہے اور وہ اسی تک رہنی چاہیے. انشاءاللہ. بہت اچھا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے دعا کی اللہ سے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میری قبر کو بھی جو ہے بت پرستی کا سامان بناتے. تو اللہ سے دعا کیا انہوں نے کہ اللہ تو میرے قبر کو بت پرستی سے بچا لے. آپ کو پتا ہے اللہ رب العزت نے یہ دعا ایسے قبول کی. اللہ اکبر. 5 دیواریں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے جو باہر کی حدود ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی دیوار، اس کے بعد ایک اور حدود، 5 دیواریں، 5 دیواریں بنائی گئی. امیجن کر کے دیکھیے. کوئی پہنچ نہیں پایا اس قبر تک جب تک ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا حیات میں تھی. انہوں نے اس چیز کے لیے پہرا دیا. سبحان اللہ. اللہ ایسی ہی حفاظت کرتا ہے. اور کوئی آپ میں سے ہے جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو وہ، یا کچھ سمجھ میں آ گیا وہ بتا دیجیے. کوئی ایسا ہے جس کے پاس توحید کی مکمل جو ہے نوٹس ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ جی اچھا. ہے آپ کے پاس نوٹس؟ روشن بھائی 2 لوگوں کے پاس ہے. اچھا، آپ لوگوں کو پتا ہے، باجی نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، مریم نے، کہ ایگزام آپ لوگوں کا بہت جلدی ہونے والا ہے؟ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. کب سے ہیں سر؟ وہ تو ڈیٹ فکس ہوگا، بتا دیا جائے گا. توحید کی
अकदाम वो वाला जो रेड अलग से आप लोगों का एग्जाम होगा तौहीद का। ना दोनों कोई नहीं लेगा, 3-3 शीशियां कोई नहीं लेगा। और भाई तौहीद कुरान में तो थोड़ा बहुत मैं बख्श भी देता था, तौहीद वाले क्लास में मैं बख्शूंगा नहीं। मैं ईमानदारी से बताया तो आप लोगों को कि तौहीद वाले एग्जाम में मैं कोई भी मरम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि यही जड़ है, ठीक है, यही बेस है। अगर पास तो पास, फेल तो फेल, कोई मरम्मत नहीं करूंगा। तो एग्जाम क्यों नहीं देना बेटा, एग्जाम दो आप, एग्जाम जरूरी है ना, एग्जाम को इग्नोर मत करो आप, ठीक है। अब मान लो आपका यानी अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो आपके लिए कुछ अलग से इंतजाम किया जाएगा, लेकिन एग्जाम देना है, एग्जाम छोड़ना नहीं। सर पहले जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट नहीं किया ना पहले से सर। तो जितना आपने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड होगा, या जितना एग्जाम में आपको जो समझ में आएगा वही लिखिएगा। मैं तौहीद की जी क्लास सर। की बात कर रहा था, क्लास तो आपने रेगुलर की है। जी सर, तौहीद क्लास में तौहीद की भी क्लास आपने रेगुलर की है, और आले इमरान, फिर आले इमरान की भी रेगुलर की है। जी सर। उससे सवाल किया जाएगा, जी सर। ठीक है। तैयारी अभी से शुरू कर लें आप लोग, अक्लमंदी यही है, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनको आज का क्लास समझ में नहीं आया? कितने लोग हैं जिनको लिटरली समझ में नहीं आया आज की क्लास? ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनको समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद की क्लास पे बहुत फोकस कीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए यही तय करेगा आप लोगों के आगे के अकायद और ईमान को, इसलिए बहुत फोकस से पढ़िए आप लोग। इमेजिन करके आपको मैं बताऊं, अरब का एक रूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मैं बता रहा हूँ। अरब का एक रूल जो है वो ये था कि बच्चों को पहले ईमान सिखाया जाता था, ईमान पढ़ाया जाता था, ईमान के बारे में बताया जाता था, तब जाके कुरान पढ़ाई जाती थी। वो अरब का रूल आज भी है। वहाँ बच्चों भाई को फोन लगाइए मम्मी के उनका पापा अकीदा जान दुरुस्त जाते किया जाता है, ईमान उनका दुरुस्त जब पहले पापा किया से जाता क्या है, कराओ कहना आपसे फिर भाई की कुरान क्लास किया ले जाता रही है। है। आप इमेजिन करके देखिए जा वो सब भाई कि बहुत कॉलें जिसका कर रहा है। ईमान दुरुस्त हो जा उसको कह दे कुरान समझने में कितना आसानी होगी, सब भाई बहुत कॉलें कर रहा और है। कितना मजा आएगा कुरान पढ़ने में। जा कह दे सब भाई बहुत देर से इसलिए कॉल अरब कर में रहा है। तौहीद परस्त बच्चे होते हैं। चलो, किसी का कोई सवाल है? आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अकदाम जा से भाई बहुत कॉलें कर रहे हैं। क्या भी दिखाऊं? कार्ड दी मैंने, क्लास चल रही है मेरी। किसी का कोई सवाल है? मैं एक बात बोलूं? हाँ क्लास चल रही है मेरी। तुम्हारी भी रिकॉर्ड हो रही होगी इसमें। तो तू जाना यहाँ से, मेरे घर पे किसी को क्यों कोई हो गया? सवाल आप नहीं? मम्मी से कह दे 1 मिनट के लिए सब ठीक है क्लास सर, ले फिर रही आप है। चाहते हैं आप में से कोई मजलिस से खात्मे की दुआ पढ़ लीजिए। पागल पागल हो गई कि हड़ा दी मत। अकदाम तेरे मुंह पे इतने जोर से मारूंगी मैं, बहुत जोर से मार दूंगी मैं, जान कर मन मना कर तू। हरकतें कर रही पूरा यार जा रही हम देख लो कि कमाल है, कोई मजलिस के खात्मे की दुआ नहीं पढ़ रहा, अच्छी बात है। अल्लाह व बिहम्दी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।